قبلہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے سندھ کے بلدیاتی انتخاب کراچی کی میئرشپ کا بالخصوص ذکر کرنا ہے۔ جماعت اسلامی وہاں پہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں چاہوں گا شامی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ نے آج احتجاج کا دن منا لیا اور جی ہاں بالکل، اور جذبات کا اظہار کر دیا، جی ہاں مگر اب صورت یہ ہے اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں اگر آپ اور پی ٹی آئی مل جائیں تو پھر اکثریت ان کی ہو جاتی ہے، اگر آپ پیپلز پارٹی سے مل جائیں تو اکثریت ان کی ہو جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی کچھ اشارے بھی دے رہی ہے محبت کے آپ کو، کیسے آپ کیا یعنی سوچ رہے ہیں اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنابی شادنی صاحب، ابھی کسی کے ساتھ اتحاد کرنا نہ کرنا یہ قبل از وقت ہے۔ ہماری کوشش اور جدوجہد یہی ہے کہ جن حلقوں میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور جن پر ہمارا دعویٰ ہے اور جن کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ یہاں رزلٹ تبدیل کیے گئے، مینجمنٹ اور مقامی جو آروز ہے اس کے ذریعے پہلے ہم ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تاکہ ہمارا حق ہمیں مل جائے۔ یہ بات کا مسئلہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آج بھی ہمارا اجلاس ہو گیا اور ہم نے یہی طے کیا کہ اس لمحے ہم بات چیت وحشت سب کے ساتھ کریں گے، سب کو سنیں گے، سب کی تجاویز لیں گے، لیکن ہم فیصلہ اس وقت کریں گے جب ہمارا جو حق ہے، جو کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے، اور جہاں لوگوں نے ترازو پر ٹپا لگایا ہے، کم از کم اس میں گڑبڑ جہاں جہاں ہوا ہے وہ ختم کیا جائے اور ہمارا حق ہمیں مل جائے۔ کتنی نشستیں ہیں ایسی؟ اس وقت جو ہمارے ایسے حلقے ہیں جن پر ہمارا دعویٰ ہے وہ 11 ہے۔ اس کے پاس آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے اس کا؟ ہمارے آج کے اجلاس میں بھی جو ہمارے دوستوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ ان کے کاغذات موجود ہیں، وہاں ووٹروں کی کل تعداد موجود ہے جو ہمارے حصے میں آئی ہیں، پھر وہ موجود ہے اور کافی معلومات اور کافی شواہد موجود ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ جماعت اسلامی کی جو حقیقی پوزیشن ہے وہ سامنے آ جائے، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کا جو کویشچن ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لیں گے، انہوں نے بھی ہمیں رابطہ کیا ہے، بار بار رابطے کر رہے ہیں، پیپل پارٹی نے بھی پیغامات دیے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں وہ حق مل جائے جو اس وقت ہمارا بنتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ گنتی ہو ان حلقوں میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لوکل وہاں یونٹس ہے جنہوں نے وہ سارا پروسیس وہاں خود دیکھا ہے، وہاں شامل تھے، اس کو یکسوئی ہو، اس کا اطمینان ہو۔ اس وقت وہ شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں ہمیں کامیابی ملی تھی، لیکن گڑبڑ کر کے ہماری کامیابی کو شکست میں تبدیل کی ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں معاملات کلیئر ہو جائے۔ اچھا قبلہ یہ دیکھیں نا کہ یہ آپ کو بھی نتائج پر تحفظات ہیں، دھاندلی کی شکایات ہیں، حالانکہ آپ ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، پی ٹی آئی سے کہیں آگے، اور اب تو پیپلز پارٹی کے بالکل قریب آپ کھڑے ہیں۔ اگر ان کی 91 ہیں تو آپ کی 88 ہیں کراچی میں۔ دوسری جانب متحدہ جو کہ خود اتحادی وفاق میں وہ بھی تحفظات کا اظہار کرے، تو جب بڑے سٹیک ہولڈرز، تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ان نتائج پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، تو ان نتائج کی پھر حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے یہ بحث مجموعی تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ صرف 11 اسٹیشن کی بات کرتے ہیں، تو اگر پورے کراچی میں 11 پر ہمارے تحفظات ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہاں بھی جماعت کی جیت ہوئی تھی، لیکن ایک جیتی ہوئی سچویشن کو انہوں نے تبدیل کیا، تو اس پر جماعت اسلامی کو یکسو کرنا، مطمئن کرنا اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا، یہی ہم چاہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف یہ 11 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو شکایت ہے، باقی جو الیکشن ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ شفاف ہوا ہے؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کی تاریخ کو بھی جانتے ہیں، اس معاملے میں ان کا جو اسپیشلائزیشن ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن لے دے کے الیکشن کمیشن نے یہ کمال کیا کہ الیکشن تو ہو گیا،
ورنہ وہ تو کرانا ہی نہیں چاہتے. لیکن اب اگر یہ ہو گیا ہے اور عوام کا ایک مینڈیٹ سامنے آیا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان 11 حلقوں پر بھی ہمارے تحفظات ہے, اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اپنا ہی عزم ہے کہ ہم سب سی ایم سندھ یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ دھاندلی بالکل نہیں ہوئی. دیکھیے ان کی یہ بات صحیح ہے, لیکن آپ کراچی کو بھی جانتے ہیں کہ کراچی کی عمومی فضا کبھی بھی پیپل پارٹی کے حق میں نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنے تمام سرکاری وسائل استعمال کر کے اور ایک بھرپور جس طرح مینجمنٹ کیا جاتا ہے وہ کر کے پھر مقامی جو آروز ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں چیف الیکشن کمشنر خود انوالو ہوگا, لیکن مقامی آروز کے ذریعے صوبائی حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس پر ہمارے تحفظات ہیں ان 11 حلقوں میں. اگر یہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم ظاہر ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن سکتے ہیں اور پیپل پارٹی سے ہمارے نمبر زیادہ ہوں گے. تو آپ کی چیف الیکشن کمشنر سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ میری چیف الیکشن کمشنر سے بات ہوئی ہے. پہلی تو یہ انہوں نے بات کی کہ یعنی ہم نے اس الیکشن کو یقینی بنایا جو ایک بے یقینی کے سچویشن کا سامنا تھا. تو بہرحال اس پر تو ہم نے ان کو شاباش دیا کہ اس پر آپ لوگوں نے رسک بھی لیا اور جو کمٹمنٹ کی تھی اس پر آپ ڈٹ گئے, اس پر تو خیر شاباش. لیکن اگلی بات یہی ہے کہ جن 11 حلقوں پہ ہمارے تحفظات ہیں ان کو بھی ہمیں کلیئر کر لے, اس لیے کہ جب تک ہم کلیئر اور مطمئن نہ ہو تو بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح حیثیت سے ہم اپنے احتجاج کو, اپنے مطالبات کو اور اپنے حق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. نہیں سراج صاحب, آپ کی توقع کیا ہے الیکشن کمیشن سے, کیا اقدام کرنا چاہیے اس کو؟ میں یہی چاہتا ہوں نا کہ ان 11 حلقوں میں وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں 11 ہمارے جو لوگوں نے گنتی دوبارہ ہو, پہلا قدم یہ ہوگا کہ دوبارہ گنتی یعنی وہ یہاں جو 11 حلقوں ہیں ہر جگہ کی مختلف سچویشن ہے, وہاں دوبارہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے, جو ان کے تحفظات ان 11 حلقوں میں کہہ رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا. ہماری ان تحفظات کو دور کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے.